آج ہم بات کریں گے افغانستان میں لاپتہ اور قید پاکستانیوں کے بارے میں۔ آج ہماری مہمان ہیں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی سربراہ آمنہ مسعود جنجوعہ، جو پاکستان میں لاپتہ افراد کے بارے میں کام کر رہی ہیں، اور ان کے اپنے شوہر بھی غائب ہیں کافی عرصے سے، اور ایک خیال یہ ہے کہ شاید وہ بھی افغانستان میں لاپتہ ہوئے ہیں۔ جی آمنہ مسعود صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں، آپ کے پاس کتنا ڈیٹا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر جو لوگ مذہبی رجحان رکھنے والے لاپتہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں وہ غائب ہوئے ہیں، تو کیا اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس جو کمپلیٹ لسٹ ہے وہ تو تقریباً 950 لوگوں کی ہے جو آج تک میں نے پاکستان سے کلیکٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو خاص طور سے جن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں، یا تو وہ باگرام میں ہیں، یا پھر وہ کسی اور امریکی قید خانے میں ہیں جو کہ افغانستان میں واقع ہے، یا وہ ایسے وار لارڈز کی قید میں ہے، یا ان نون کسی پریزن میں ہے جس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ تو اس طرح کے تقریباً 25 لوگوں کی لسٹ میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دی تھی، فارن آفس کو دی تھی۔ افغانستان کے ڈی جی ہیں کامران سجاد صاحب، اور یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے بارے میں نے ان سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں صادق محمد صادق صاحب، ان سے میرا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہے، ای میل پر بھی ہے۔ ان کو بھی میں نے وہ لسٹ اور وہ ساری چیزیں بھجوائیں کہ آپ مجھے ویریفائی کر کے بتائیں کہ ان میں سے کتنے لوگ وہاں پر ہیں۔ اچھا، آپ نے جو ڈیٹا بتایا 950 کا ٹوٹل، وہ تو پاکستان کے جو لاپتہ ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں، لیکن افغانستان والے صرف 25 ہیں اس میں۔ جی، جن کے بارے میں میرا کافی زیادہ کنفرم ہے کہ وہ باگرام میں یا اور کسی افغانستان کی کسی پریزن میں ہیں۔ تو حکومت پاکستان کے ان نمائندوں سے جن سے آپ نے رابطہ کیا، کوئی مثبت جواب بھی ملا یا وہی داخلہ دفتر کر دیا؟ بس وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح مسنگ پرسن کا کیس سپریم کورٹ میں بھی پلیڈ ہو رہا ہے، تو اسی سے ان کنیکشن ود دس ہم نے جسٹس صاحب کو یہ کہا کہ بہت سارے لوگ مسنگ جو ہیں وہ اس لیے بھی مسنگ ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو باہر ملکوں میں لوگ قید ہو چکے ہیں یا کسی ان ڈسٹریس ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ تو جب سپریم کورٹ کے نوٹس کے بعد تمام فارن آفس کو ایک نوٹس جاری کیا گیا، آرڈر جاری کیا گیا کہ جتنی بھی لسٹیں وہ ہمیں پرووائڈ کی جائیں۔ تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ مطلب تھاؤزنڈز میں قیدی ہیں جو پوری دنیا کے قید خانوں میں۔ افغان حکام سے کوئی بات کی، امریکی حکام سے کوئی رابطہ کیا، ان کا کیسا رویہ رہا آپ کے ساتھ؟ یہ جو لسٹیں ہیں میں نے ایک تو ICRC کو بھی دی ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیشن فار ریڈ کراس، اور قیدیوں سے ان کا رابطہ بھی ہے۔ اور جو اپنے ایمبیسیڈر کی جہاں تک میں بات بتا رہی تھی، انہوں نے مجھے بہت اچھا ایک مثبت رویہ تھا ان کا، اور انہوں نے اس میں بڑی ذاتی دلچسپی لی، اور انہوں نے کہا کہ میں اور میرے نمائندے باگرام میں وزٹ بھی کرنے گئے ہیں۔ اچھا، تو ICRC کا بتا رہی تھی، تو ICRC تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل باڈی ہے، ان کو تو ایکسس بھی ہے امریکن جو ڈیٹینشن سینٹر ہیں، تو انہوں نے کوئی آپ کو معلومات دی کہ ان کے علم کے مطابق کتنے قیدی ہیں پاکستانی جو افغانستان میں ہیں؟ انہوں نے 15 کا نام کنفرم کیے ہیں، 15 کی لسٹ بھی انہوں نے مجھے دی ہے جو امریکی سینٹر میں ہے، جی جو باگرام میں ہے۔ اور جو وار لارڈ ہیں یا جو افغانستان کی جیلیں ہیں حکومت کی، ان کی جو ڈیٹا کوئی آپ کو شیئر کی انہوں نے؟ ان کا ڈیٹا انہوں نے میرے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ تو آپ کتنی پر امید ہیں کہ یہ جو پاکستانی لاپتہ ہیں جو جنگجو سرداروں کے پاس ہیں، یا افغانستان کی حکومت کی جیلوں میں ہیں، یا امریکی قید خانوں میں ہیں، تو یہ کوئی ان کی واپس آنے کی کوئی امید ہے آپ کو؟ بالکل بہت امید ہے، کیونکہ ایک پوری انٹرنیشنلی بھی ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ وار آن ٹیرر کے نام پر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی، اس سے امریکہ کو بہت بڑی ایک شرمندگی اور خفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پریزیڈنٹ اوباما نے بہت دفعہ یہ باتیں کی ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے بہت کام کریں گے۔ دوسرا، انہوں نے CIA کی ٹارچر میتھڈز اور گوانٹانامو بے کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ اگر یہ اس چیزوں میں سنسیئر ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ان کو باگرام اور وہ جو خفیہ قید خانے ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ تو ابھی تک جو ایفرٹ ہوئی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوں، گورنمنٹ آف افغانستان کی ہوں، امریکہ کی ہوں، ICRC کی ہوں، تو ان سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ انسانی جانوں کا سوال ہے، اور اب وار آن ٹیرر کو 10-11 سال ہو چکے ہیں، اور 10-11 سال تک سے لوگ جو ہیں وہ بغیر ٹرائل کے، بغیر مطلب سمپل ایلیگیشن، کچھ بھی ان پہ ایلیگیشنز بھی نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ بچے بھی ہیں باگرام پریزن میں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ پالیسیز جو ہیں یہ
امریکہ کے لیے کوئی اس سے نیک نامی نہیں انہیں ملے گی، بلکہ اس سے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ اچھا، تو کچھ خواتین بھی قید ہیں، کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اس وقت جیسے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بھی تھا کہ وہ وہاں پر قید رہی ہیں، اور ایک اور ڈارک پریزن کے نام سے جس کا تصدیق معظم بیگ نے بھی کی ہے، اور بھی بہت سارے قیدیوں نے اس کی تصدیق کی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ وہاں خواتین بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آمنہ مسعود صاحبہ ہم سے بات کرنے کا۔